نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چوتھا پارہ سورۃ نساء، بہت اہم آیات ہیں۔ آیت نمبر 19 اور 20۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یحلوا نہیں ہے جائز لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تارثوا کہ تم وارث بن جاؤ، نساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا اور نہ تعضلوہن اور نہ ان کو روکو، لتذہبوا کہ تاکہ تم لے جاؤ، ببعض کچھ کو، ما جو آتیتموہن دیا تم نے ان کو، الا مگر ان یہ کہ یاتینا کہ وہ مرتکب ہوں، بفاحشۃ بدکاری کی، مبینہ کھلے طور پر، وعاشروہن اور رہو ان کے ساتھ، بالمعروف معروف طریقے سے، فإن پس اگر کرہتموہن تم ناپسند کرو ان کو، فعسیٰ تو شاید، ان کے تکراہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، ویجعل اللہ اور کر دے اللہ فیہ اس میں، خیرن بہتری، کثیرن بہت زیادہ۔ وَإِنْ اور اگر اردتم تم چاہو، استبدال بدل لینا، زوجن ایک عورت بیوی کو، مکان جگہ زوجن دوسری بیوی کی، وآتیتم اور تم دے چکے ہو، احداہن پہلی ان کو، ان کی پہلی یعنی پہلی بیوی کو، قنطار بہت سا مال، فلا تو نہیں تاخذوا تو لو اس کو، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، اتاخذونہ تو کیا تم لوگے اس کو، بہتانن بہتان لگا کر، اور اسمن گناہ سے، مبینہ صریح، وکیف اور کس طرح تاخذونہ تم لے سکتے ہو اس سے، وقد اور تحقیق افضا مل چکا، بعضکم بعض تمہارا، الی بعض بعض کی طرف، واخذنا اور وہ لے چکی ہیں، منکم تم سے، میثاقا عہد، غلیظا پختہ۔ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے، بے شک اللہ کر سکتا ہے۔ فرمایا اسلام سے قبل عورت پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی وارث بن بیٹھتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے، یا اپنے بھائی بھتیجے وغیرہ سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا تک بھی اپنے مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے، اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہو جاتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے خود نکاح کر لیتا تھا، اور اگر وہ چاہتے تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیا کرتے تھے، اور اگر وہ چاہتے تو کسی سے بھی اس کا نکاح نہ کرتے، الغرض وہ اس کے گھر والوں سے زیادہ حقدار بن جاتے تھے۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ عورت پر ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ اسے خاوند نے اب تک دیا ہے از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔
اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دے کر منع کیا ہے، لیکن اگر وہ زنا کے مرتکب ہو تو تم اس سے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جو تم نے اسے دیا ہو۔ تم اس پر سختی کر سکتے ہو، حتیٰ کہ وہ اسے تمہارے لیے چھوڑ دے۔ اس صورت میں تم اس سے علیحدگی بھی کر سکتے ہو۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اپنے لیے ان کو حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو کہ تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مارو، لیکن اس طرح مارو کہ چوٹ نہ آئے۔ ان کا تم پر حق ہے کہ انہیں معروف کے مطابق کھانا کھلاؤ اور کپڑے پہناؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر تم اسے فائدہ حاصل کرنا چاہو تو اس سے اسی حالت میں فائدہ حاصل کر لو کہ اس میں کجی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق میں ان میں سے سب سے زیادہ اچھا ہے، اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ سیدنا عمرو بن احوص جسمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ اور تذکیر فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بد سلوکی کا کیا جواز ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی بڑی کوتاہی اور بد زبانی یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے۔ بس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو، انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں تو ان کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈو۔ یاد رکھو، جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے۔ بس تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر یعنی گھر میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی پوشاک اور خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی طاقت کے مطابق مہیا کرو۔ فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی بات کی تکمیل ہے، یعنی اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے اور ان کو طلاق دینا چاہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود تمہارا انہیں اپنا پاس رکھنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا دنیا اور آخرت میں خیر کثیر کا سبب بن جائے۔ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک بات ناراضی کا سبب ہو تو دوسری بات خوشی کا باعث بن جائے۔ فرمایا، اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو
تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اس سے گناہ کر کے لوگے؟ اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے تو اس کے لیے یہ کسی طرح بھی حلال نہیں کہ اس نے جو مہر دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لینے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے کہ بیوی مجبور ہو کر طلاق لینے کے لیے مہر کا کچھ پیسہ واپس کر دے۔ اللہ نے اسے کھلا ظلم اور بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ مزید تاکید کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ مہر واپس لینے کو تم کیسے حلال سمجھتے ہو حالانکہ تم نے ان سے مل چکے ہو اور وہ عقد نکاح کے ذریعے تمہاری زوجیت میں آئی ہے۔ ابو الجعفر سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ لوگوں عورتوں کے بہت زیادہ حق مہر نہ باندھا کرو۔ لوگوں عورتوں کے بہت زیادہ حق مہر نہ باندھا کرو۔ اگر یہ بات دنیا میں عزت یا اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کا سبب ہوتی تو اس کے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کا مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا، اور نہ آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ مقرر کیا گیا تھا۔ بعض اوقات ایک شخص اپنی بیوی کے مہر کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو اس سے عداوت بھی ہو جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو تیری ایک ایک سہولت کی خاطر بہت مشقت اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ اس شخص نے کہا میرا مال یعنی وہ مال جو اس نے بطور مہر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اگر تم اس کی بابت سچ کہہ رہے ہو تو مال اس کا معاوضہ ہے جو تم نے اس کو حلال کیا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو پھر وہ مال عورت کی نسبت تم سے بہت دور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ پختہ عہد سے مراد عقدہ نکاح یعنی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ بہت اہم احکام، بہت اہم آیات، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔